قرآن ورثہ ہے، معصومین علیہم السلام ہے وارث. ورثہ ہمیشہ وارث سے چھوٹا ہوتا ہے، تو بڑا چھوٹے کی کیسے پیروی کر سکتا ہے؟ یعنی معصومین قرآن کی پیروی سے آزاد. ان کی بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر وہی بات، قبلہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا آپ نے. سوال اتنا ہے کہ قرآن ہے ورثہ اور معصومین علیہم السلام ہے وارث. یہ سمجھ رہے یہ ورثہ جیسے ایک وارث کو پراپرٹی ملتی ہے اور وہ اس پراپرٹی کو اپنی مرضی سے جو مرضی کرے. آیا معصومین قرآن کے وارث ہیں؟ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ قرآن کو تبدیل کر دیں؟ یہ معنی لے رہے. دیکھیں کیا کہہ رہے، قرآن ورثہ ہے، معصومین علیہم السلام ہے وارث. ورثہ ہمیشہ وارث سے چھوٹا ہوتا ہے، تو بڑا چھوٹے کی کیسے پیروی کر سکتا ہے؟ یعنی معصومین قرآن کی پیروی سے آزاد. یہ ذہنیت کس نے پیدا کی؟ کس نے بتایا ان؟ قرآن کے ظاہر پر فیصلہ نہ کریں قبلہ، یہ انہوں نے مجھے جواب دیا. قرآن کے ظاہر پر فیصلہ، اچھا میں نے جب آیت بھیجی تو میں سمجھا آیت سن کے وہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ بھی توقع تھی کیونکہ بالآخر حالات کا مجھے بھی کچھ نہ کچھ علم ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ظاہر قرآن. اب اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ ظاہر قرآن پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو جب ظاہر قرآن پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں کیوں پڑھوں قرآن کو؟ میں نے کیا لینا ہے اس سے؟ آپ توجہ کریں، یعنی جڑ کاٹ دی. قرآن مجید سے تمسک کی جڑ کاٹ دی. کیوں؟ کیونکہ اس کی باتیں اللہ نے ایویں ہی کر دی ہیں، اس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنی بڑی گستاخی ہے خدا کی، اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے رسول اللہ کی اور اہل بیت کی. چونکہ انہوں نے کہا نا قرآن پر پیش کرو، ان کی بھی گستاخی ہے. آپ جس کتاب پر کہہ رہے ہیں روایات کو پیش کرو، اس کے تو ظاہر کو دیکھ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، ان کی بھی گستاخی ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نادانستگی میں اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے تقاضے کے طور پر اہل بیت کی احکام کی گستاخی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے، اس کو پتہ نہیں. اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی اور اہل بیت اطہار کی گستاخی. یہ کہنا کہ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ سوچیں، خدا حکیم ہے. ہم کہاں سے بات چلی تھی؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا. اور وہ سیدھا راستہ کہاں دکھایا اس نے؟ قرآن میں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سمجھدار انسان بھی ہو تو یہ کام نہیں کرے گا کہ آپ کو مثلا ایک کتاب دے، جو کسی کمپنی کا باس آپ کو کہے یہ کتاب تو میں دے رہا ہوں تمہاری گائیڈنس کے لیے، اور پھر کہے کہ اس کو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ کس لیے دی ہے؟ ہمیں وہ چیز دو جس کو دیکھ کے فیصلہ کر سکے. تو جب ذہنوں میں توجہ کریں، جب ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر مثلا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا کہ یہ بات سالڈ ہے، تو پھر کیوں دل میں رغبت پیدا ہو لوگوں کے قرآن پڑھنے کی؟ کیوں؟ ختم. اس نظریے نے جڑ کاٹی ہے. جو آج آپ دیکھتے ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، اس قسم کے نظریات نے جڑ کاٹ دی ہے. اور یہ اہل بیت کی اپنی شدید ترین تاکیدوں کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن یہ کام کیا کس کی آڑ میں جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ کام کیا جاتا ہے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے معاشرے کا. اس معاشرے میں قرآن سے لوگوں کی رغبت نہیں ہے رغبت 10 بار یہ سورت پڑھو، آیت یوں کر لو، ادھر بڑی رغبت ہے.
جس لیے قرآن نازل ہوا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بیان کرنا اللہ کے ذمے ہے. اس سیدھے راستے کو قرآن سے ڈھونڈنا، اس کی طرف رغبت نہیں.